الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من اصل الایمان الکف عمن قال لا الہ الا اللہ لا تکفرہ بذنب ولا تخرجہ من الاسلام بعمل والجہاد ماض ما بعثنی اللہ إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال لا يخذله جور جائر ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار رواه الإمام الهمام أبو داود في سننه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج میں یہاں آپ کی اس مسجد میں ضلع خانیوال پل باگڑ کوٹ اسلام میں مولانا محمد اسماعیل صاحب اور بھائی عارف صاحب، عارف ندیم صاحب اور ان کی پوری احباب کی طرف سے میں آپ کی خدمت میں ہوں۔ آج 28 مئی 2021 ہے اور آج ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان مملکت خداداد کو ایٹمی قوت بنے ہوئے 23 سال پورے ہو رہے ہیں۔ اس دھرتی پر 7 بر اعظموں میں 6 بر اعظم کے اندر آبادی ہے، تو 6 بر اعظم میں پہلی اسلامی اسٹیٹ ملک پاکستان ہے جو ایٹامک پاور ہے۔ اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ میری دعا ہے اللہ پاک رہتی دنیا تک ہمارے ملک کو سلامت با کرامت رکھے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے اور اس کی حفاظت کرنے والوں کے گھر بار کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو، آج کی گفتگو میں دراصل تو حاجی عبدالستار صاحب اللہ ان کی قبر جنت کا باغ بنائے، ان کے اصال ثواب کے متعلق چند باتیں میں نے عرض کرنی ہے۔ میرے دوستو، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے ناطے ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے وفادار، حبدار اور تابعدار ہیں۔ تو جب ہم اللہ رسول کے تابعدار ہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات سمجھائے ہیں، تو ہمارے لیے قرآن کریم کے احکامات پہ عمل کرنا، شریعت کے احکام پہ عمل کرنا ضروری ہے، لازم ہے، واجب ہے۔ ہم یہ عمل تب کریں گے جب ہمیں ان عملوں کے بارے میں معلومات ہوں گی۔ جب ہمیں دین کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہوں گی تو ہم عمل کون سا کریں گے؟ اس لیے بنیادی بات ہے کہ ہمیں دین کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ جب ہمیں دین کے بارے میں معلومات آ جائیں گی اور دینی علوم ہمیں مل جائیں گے، پھر ہمارے لیے عمل کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ میرے دوستو، آج کل لوگ ہمارے جلسوں میں آتے ہیں تو کوئی پوچھتا ہے یہ جلسہ کس کے لیے ہے؟ بھئی یہ فلاں کے لیے ہے، فلاں کے لیے ہے۔ میں کہتا ہوں جی نہیں، یہ جلسہ ہمارے لیے ہے۔ ہم پروگرام کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، بندوں کو بلاتے ہیں، انتظامات و اہتمامات کرتے ہیں، تو ہم کس کے لیے خرچ کیوں کریں؟ اپنے لیے کریں۔ لوگ کہتے ہیں جی فلاں کے لیے بات کرو۔ میں رات ایک جگہ بات کرنے گیا تو میں نے ان سے پوچھا کس عنوان پہ بات کروں؟ وہ مجھے کہنے لگے جی غیر مقلدوں کے لیے بات کریں۔ میں نے انہیں کہا تمہاری مسجد میں غیر مقلد کتنے ہیں؟ کہتے ہیں جی 2۔ میں نے کہا تم دیوبندی کتنے ہو؟ کہتے ہیں 100۔ تو میں نے کہا 100 کو چھوڑ کے میں 2 بندوں کے لیے بات کروں؟ میں کھوتی کو ہاتھ لایا؟ میں کملا؟ خدا کے بندے کیسی بات کر رہے ہو؟ جو آپ بیٹھے ہو، آپ کو آپ کا مذہب سمجھاؤں، آپ کو آپ کا دین سمجھاؤں، آپ کو آپ کی شریعت کے مسائل سمجھاؤں۔ تو آج ہمارے جلسہ ہمارے لیے ہے کہ ہم دین اسلام کے احکامات پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو کلمہ پڑھنے کے بعد ہمارے اوپر شریعت کے احکام لاگو ہو جاتے ہیں۔ ان احکامات میں
نماز بھی اللہ کا حکم ہے، روزہ بھی اللہ کا حکم ہے، وسعت ہو تو حج بھی اللہ کا حکم ہے، صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے۔ میرے دوستو اسی طرح ماں باپ کی عزت اور احترام ہمارے ذمے ہے۔ کوئی کنوارا ہے یا شادی شدہ ہے، اس کی اپنی اپنی ذمہ داریاں اس کے سامنے ہیں۔ اسی طرح وہ بیٹا ہے ماں باپ کی قدر کرے گا، خود والد ہے اپنی اولاد کے حقوق ادا کرے گا، شادی شدہ ہے اپنی بیوی کے حقوق ادا رکھے گا، افسر ہے اپنے جونیئر کو دین اسلام کے احکام کا پابند بنائے گا۔ تو ہر بندہ اپنی وسعت و طاقت و پاور و ہمت و سکت کے مطابق اللہ کے احکام کو واجب العمل رکھنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس حقوق العباد بھی ہیں۔ حقوق العباد کا معنی کسی کا حق نہیں کھانا، کسی کو گالی نہیں دینی، کسی سے زیادتی نہیں کرنی، کسی بندے کے عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا، کسی سے مال لے کر ہڑپ نہیں کر جانا، اور پڑوسی کے حقوق کا خیال، بہن کے حقوق کا خیال، بھائی کے حقوق کا خیال، باقی معاملات کے حقوق کا خیال، یہ حقوق العباد ہمارے ذمے ہیں۔ میرے دوستو اگر ہم ان دو بنیادی چیزوں کو دیکھیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کون کون سی ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہیں، خدا کی قسم بنیادی دین کا علم ہمیں یہاں حاصل ہو جاتا ہے۔ آج ہم حقوق اللہ کوئی لے لے تو ٹھیک ہے، حقوق العباد سے غافل، کوئی حقوق العباد اپنا لے حقوق اللہ سے غافل۔ میرے دوستو یہ دونوں حقوق ہمارے ذمے ہیں۔ حقوق اللہ میں قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، حقوق العباد میں قیامت میں سب سے پہلے قتل کا حساب ہوگا۔ حقوق اللہ بھی رب پوچھے گا، حقوق العباد بھی رب سوال کرے گا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں جی حقوق العباد معاف ہو جائیں گے، بابا حقوق العباد معاف تب ہوں گے یہ لے معافی علی بوتھی بھی ہوئے نا، معافی والا چہرہ بھی ہونا چاہیے، معافی والے اعمال بھی ہونا چاہیے۔ بینیفٹ ملتا اسے ہے، فائدہ ملتا اسے ہے جس کی کوئی نامی گرامی میں اس کی پروگریس رپورٹ بہتر ہو۔ ایک بچہ ہے وہ چھٹیاں ہی چھٹیاں کرتا ہے، اور اب چھٹیاں کرے گا تو اس کو کسی پرچے میں رعایتی نمبر بھی استاد نہیں دے گا، وہ کہے گا یہ تو پہلے کاہل اور سست ہے، اس کو مزید کیا بندے نے نمبر دینا ہے۔ لیکن ایک طالب علم ہے، اس کی پروگریس رپورٹ بہتر ہے، وہ بالکل چیٹنگ بھی نہیں کرتا اور بالکل چھٹیاں بھی نہیں کرتا، وہ اپنے کام کا پابند ہے، اس کو رعایتی نمبر استاد بھاگ کے دے گا۔ کیوں؟ اس کا پروگریس، اس کی کریکٹر سرٹیفکیٹ اور اس کے معاملات بہت اچھے ہیں۔ ہاں حقوق اللہ میں معافی ملے گی اس کو جس نے اپنی طاقت، جس نے اپنی جوانی، جس نے اپنی ہمت صرف کی ہوگی اللہ کے راضی کرنے میں، رسول اللہ کی تابعداری میں، شریعت کی حبداری اور شریعت کی معاملات کے سامنے سر جھکانے میں۔ جس نے یوں نہیں کیا وہ کس منہ سے اللہ سے معافی کی امید رکھتا ہے؟ وہ کس منہ سے معافی کی امید رکھتا ہے؟ بابا معافی اسے ملنی ہے جس کے پاس معافی والی پروگریس رپورٹ بھی ہونی چاہیے۔ میں ایک بات سمجھاتا ہوں، توجہ رکھنا۔ جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد ہمارے اوپر حقوق اللہ میں نماز فرض ہو جاتی ہے۔ بنیادی طور پہ آج کل لوگ نمازوں سے غافل ہیں۔ کسی کو بھائی نماز شروع کر لے، وہ ایک ہی جواب دے گا، میں نے اللہ کی پڑھنی ہے نماز، تیری تھوڑی پڑھنی ہے، تجھے لگی ہوئی ہے۔ بھائی ہم جو تجھے کہہ رہے ہیں تو نے میری نماز نہیں پڑھنی، لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، حدیث پاک میں ہے گونگا شیطان نہ بنیے، شیطان اخرس۔ گونگا شیطان کون ہے؟ فرمایا وہ جس کو اچھی بات کرنے کی طاقت ہو اور وہ نہ کرے، یہ گونگا شیطان ہے۔ میں تجھے نیکی کی بات کر کے، ہم تجھے نیکی کی بات سمجھا کر اپنی گردن کو چھڑا رہے ہیں۔ تو نماز بنیادی چیز ہے۔ اور میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہو، آپ ایک بات کا جواب مجھے دیجئے۔ میرے دوستو اللہ نے حج کا حکم زمین پر بھیجا، جہاد کا حکم زمین پر بھیجا، زکوٰۃ کا حکم زمین پر بھیجا، شادی و نکاح کا حکم زمین پر بھیجا، اذان کا حکم زمین پر بھیجا، روزے کا حکم زمین پر بھیجا،
اسی طرح باقی قربانی کے معاملات تک کے احکام زمین پر نازل فرمائے، لیکن جب باری آئی نماز کی یہ حکم زمین پہ نہیں اترا، اس کے لیے آقا انعامدار کو آسمانوں پر بلایا گیا ہے، حضور پاک کو سفر کرایا گیا۔ ام ہانی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی بہن جی ہے، ان کے گھر میں حضور پاک سوئے ہوئے ہیں۔ ام ہانی کے گھر میں جبرائیل آئے، ام ہانی کے گھر سے بیت اللہ میں حتیم کعبہ تک سفر ہے، حتیم سے لے کر رسول اللہ کا بیت المقدس کا سفر ہے، بیت المقدس سے لے کر 7 آسمانوں اور سدرۃ المنتہا تک سفر ہے، سدرۃ المنتہا پہ جا کر جبرائیل رک جاتا ہے۔ کنز العمال میں امام علاء الدین متقی رحمہ اللہ حدیث لائے ہیں، فرمایا جبرائیل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ سدرۃ المنتہا، سدرہ کہتے ہیں بیری کو، منتہا کا معنی جہاں انتہا ہو جائے، آگے میں نہیں جا سکتا، میری طاقت کی بس ہے، میری پاور کا اینڈ ہے، میں آگے نہیں جا سکتا، میں جاؤں گا رب کے نور کے وہ پردے ہیں میرے پر جل جائیں گے، آگے آپ نے جانا ہے، تنہا جانا ہے، اللہ کی افضل مخلوق رسول اللہ جانے اور اس مخلوق کا خالق جانے۔ حضور پاک بیٹھے ہیں بوئنگ قالین پہ، جسے قرآن رف رف کہتا ہے، رف رف قالین، اللہ کے رسول کو لامکان تک لے گیا۔ جب وہاں پہنچے ہیں ادھر پہنچ کے نماز کا حکم ملا ہے۔ میں پوچھ سکتا ہوں یہ نماز کا حکم زمین پر کیوں نہیں آیا؟ یہ نماز کا حکم مکہ میں کیوں نہیں آیا؟ یہ نماز کا حکم مدینہ میں کیوں نہیں آیا؟ یہ نماز کا حکم کسی اور جگہ پہ کیوں نہیں آیا؟ اس کی وجہ یہ ہے اعلیٰ جگہ پر بلا کر اعلیٰ درجے کی عبادت دی گئی ہے۔ ایک بچہ فرسٹ ڈویژن میں پاس کرے، بورڈ کو ٹاپ کرے تو سیکنڈ اور تھرڈ کو بھی انعام ملتا ہے، لیکن اسکول میں، اور جو فرسٹ ہوتے ہیں اس کے لیے پارٹی سیلیبریٹ کی جاتی ہے، اس کو بلایا جاتا ہے بڑی جگہ میں، اسٹیج پر جا کر اس کو اس کا گفٹ پیش کیا جاتا ہے۔ بھائی اس کو یہاں کیوں بلایا؟ یہ تو پیپر میں فرسٹ آیا ہے، حق تھا تم اس کے پاس چل کے جاتے، حق تھا تم اس کے گھر جاتے، حق تھا تم اس کے ہاں چل کے جاتے اور اسے انعام دیتے۔ کہتے ہیں حق تو یہی ہے، لیکن علی رؤوس الناس، لوگوں کے سامنے اس کی عزت افزائی کرنی تھی تو اسے بڑی جگہ پہ بلایا۔ یہ جبرائیل تو حضور پاک کی چارپائی مبارک پہ آ کر بھی اقیم الصلاۃ کا حکم نازل فرما سکتا تھا، لیکن یہ حکم یہاں نہیں آیا۔ حضور پاک کو سب سے اعلیٰ جگہ عرش پر بلایا گیا، سب سے اونچی جگہ عرش پر بلایا گیا، یہ بتانے کے لیے کہ جو حکم دیا جا رہا ہے وہ اتنا محتم بشان حکم ہے۔ تو نماز وہاں ملی ہے، اور وہ نماز کیسے ملی؟ فرمایا 50 نمازیں آپ کی امت پڑھے گی۔ حضور پاک علیہ السلام واپس آئے ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام آئے، یا رسول اللہ میری امت پر 50 نمازیں فرض تھی، کوتاہی کی ہے، سستی اور کاہلی کی ہے، غفلت کی ہے میری امت نے، شاید آپ کی امت بھی وہ کام کرے۔ اے موسیٰ آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بار عرش پہ پھر جائیے، ایک بار پھر دست دعا دراز کیجئے، اللہ نماز میں تخفیف فرما دیں گے، کم فرما دیں گے۔ اللہ کے رسول کا سفر ہوا ہے، یہاں روایتیں 2 طرح کی ہیں، بعض روایات میں آتے ہیں 5 کم ہوئی ہیں، بعض میں 10 کم ہوئی ہیں، اور اگر 5 کم ہوں تو 9 بار سفر ہے، 10 کم ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 بار سفر ہے، ہر بار گئے ہیں 5 نمازیں کم، 10 کم، پھر آئے ہیں، پھر حضرت موسیٰ کی وہی اصرار، نہیں پڑے گی امت، پھر کم، آخر جب 5 ہوئی نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ یہ 5 بھی معاف کرا لیں، نہیں پڑھیں گے۔ رسول اقدس پہ قربان جائیے، یار کیا مزاج سمجھا ہے رب العزت کا۔ کہا ہے موسیٰ آپ کی بات اپنی جگہ، لیکن اب مجھے جاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ کہا وجہ؟ کہ میرے اللہ نے اب صرف نمازوں کو کم نہیں کیا، ساتھ ایک جملہ بھی فرمایا۔ کہا وہ کیا؟ کہ اللہ نے فرمایا اب تیری امت پڑھے گی 5، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، رب العزت کے حکم میں چینجنگ نہیں ہے، پڑھیں گے 5، ثواب 50 کا دوں گا۔ اب میں نہیں جاتا، اب میں نہیں جاتا۔ تو یہ نماز کا حکم اوپر ملا ہے،
اور یہ جو التحیات ہے یہ اللہ اور رسول اللہ کی باتوں کو اکٹھا کریں تو التحیات بن جاتی ہے. اوپر گئے ہیں تو بندہ جب کسی کے ہاں جائے تو تحفہ دیا جاتا ہے. خالق کو کیا تحفہ دینا ہے, کیا لے کر جائیں؟ تو کہا التحیات للہ والصلوات. مالی باتیں ہوں, بدنی باتیں ہوں, قولی باتیں ہوں, میرے مولا یہ زبانی ہوں, یہ مالی ہوں, یہ قولی, یہ ساری فعلی باتیں تمام کے تمام آپ کے لیے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. جواب کیا ہے؟ السلام علیک ایھا النبی. یہ رسول اللہ کو رب العزت کی طرف سے سلام ہے. قربان جائیں رسول اللہ کی ذات اقدس پہ. خدا کی قسم ہمیں 7 جنم ملے, ہم ہر جنم لے کر آئیں, پیغمبر کی اس شفقت کا بدلہ نہیں اتار سکتے. سنیے خانوال کے دوستو, ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کے میرا جملہ سنیے. اس موقع پر جہاں نہ کوئی ملک مقرب پہنچا ہے, نہ نبی مرسل پہنچا ہے, اس بڑے درجے پر پہنچ کر بھی حضور اپنی امت کو نہیں بھولے. فرمایا میرے پاک اللہ, آپ نے تو سلامتی مجھ پر بھیجی, لیکن اجازت ہو تو میں اپنے دل کی کہہ دوں. اے نبی, آپ ہی کے دل کے کہنے کے لیے, سننا سنانے کے لیے محفل بنی ہے. کہیے کیا کہنا ہے؟ کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. میرے مولا, میں ابو بکر سے لے کر آخری صحابی تک پیچھے امت چھوڑ کے آیا ہوں. اللہ, یہ میں طبقہ چھوڑ کے آیا ہوں جنہوں نے ماں باپ چھوڑ دیے, بہن بھائی چھوڑ دیے, اولادیں چھوڑ دی, بیویاں چھوڑ دی, خاندان چھوڑ دیے ہیں, لیکن مجھے نہیں چھوڑا, تجھے نہیں چھوڑا. میرے مولا, یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے سورۃ مجادلہ کی آخری آیت کہتی ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ. اے پیغمبر, دنیا ڈھونڈ لیں, اس جیسی قوم نہیں ملے گی جو اس سے دشمنی رکھے جو اللہ سے دشمنی رکھے گا. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ, وہ ان کے والدین کیوں نہ ہو, او ابناءہم, ان کی اولادیں کیوں نہ ہو, او اخوانہم, ان کے بھائی کیوں نہ ہو, او عشیرتہم, ان کا خاندان کیوں نہ ہو, یہ سب کو چھوڑیں گے, تجھے اور تیرے خدا کو نہیں چھوڑیں گے. او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. میں اللہ نے قدرت کاملہ سے ان کے دلوں پر ان کو مؤمن ہونے کا نام لکھ دیا ہے. یہ قوم حضور چھوڑ کر گئے تو کیا فرمایا؟ صرف السلام علیکہ ایھا النبی میں نہیں, اللہ ساتھ ان کو بھی شامل کر. السلام علینا جمع پرولر, سب کی بات فرمائی. کہ میرے مولا, یہ سلامتی ہم سب پر ہو. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. میرے مولا, تیرے وہ خاص بندے جنہیں تیرا نبی نیک کہہ رہا ہے. اللہ خانوال کے دوستو, جب رسول اللہ صالحین فرما رہے تھے, صالحین جمع صالحن کی, صالح کہتے ہیں نیک, صالحین کہتے ہیں نیکوں کا طبقہ. تو جب رسول اللہ صالح کا لفظ صحابہ کو فرمائیں, دنیا کی کون سی طاقت ہے جو صحابہ کو غلط کار کہہ سکے؟ یار رسول اللہ نے اللہ کے سامنے ٹھہر کے, عرش معلیٰ پر ٹھہر کر, لامکاں کی جگہ پہ ٹھہر کے اپنے صحابہ اور آل بیت کو صالحین فرمایا ہے, نیک لوگ. وعلی عباد اللہ الصالحین. تو رب العزت ان پر بھی سلامتی ہو, فرمایا ان پر بھی ہے. یہ التحیات ہے. اس کے بعد شہادتین ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. یہ شہادتین پر التحیات پوری ہے. یہ التحیات ہمیں اوپر سے ملی ہے, یہ نماز اوپر سے آئی ہے. کلمہ پڑھ لینے کے بعد نماز ہمارے اوپر یوں واجب اور فرض ہے, لازم ہے. مجھے ایمان سے بولیے, ہم حقوق اللہ کے اس بڑے فریضے سے غافل کیوں ہیں؟ ہم کس بنیاد پر ہیں؟ صبح کی نماز کا وقت ہو اور اس وقت بندے کی آنکھ کھلے اور آنکھ بند کر لے, اور یہ بندہ سوچے کہ مجھے میرا ایمان قبر سے جنت لے جائے گا. بھئی تجھے چارپائی سے مسجد تو نہیں لا سکا, تو جو تیرا ایمان چارپائی سے مسجد نہیں لاتا,
بھول جا وہ تجھے قبر سے جنت کیسے لے جائے گا۔ تو میرے دوستو یہ نماز ہے جو ہمیں اوپر ملی ہے، اور اس نماز میں یا ہم اللہ کی بات کرتے ہیں یا رسول اللہ کی بات کرتے ہیں۔ نماز میں قرآن کریم کم اور حدیث پاک زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ذرا کان کی کھڑکیاں کھول تک دل تک میرے اس جملے کو راستہ دینا۔ ہم نماز میں حدیثیں زیادہ اور آیتیں کم پڑھتے ہیں۔ گنواؤں؟ جب میں کہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں ہم نماز میں تو حدیث پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے کہا ذرا شمار کیجیے انگلیوں پہ۔ ہم نماز شروع کرتے ہیں، پہلے ثنا پڑھتے ہیں۔ ثنا کیسے شروع ہوتی ہے؟ پڑھیے، سبحانک اللہم بحمدک و تبارک اسمک۔ 30 پاروں میں کسی پارے کے اندر نہیں ہے، 114 صورتوں میں کسی صورت میں نہیں ہے، 7 منازل میں کسی منزل میں نہیں ہے، قرآن کریم کی کسی آیت میں نہیں ہے۔ تو یہ تو حدیث ہے۔ ہم نے نماز شروع حضور کی حدیث سے کی ہے۔ آگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حدیث ہے، قرآن کریم میں فاستعذ باللہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں ہے۔ کتنی حدیثیں ہو گئی؟ گنتے جانا۔ آگے بسم اللہ، بسم اللہ قرآن کریم کی آیت ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن۔ اس کے بعد الحمدللہ پڑھا، اور پھر آخر میں ہم نے ولضالین کے بعد کیا کہا؟ کیا کہا؟ آمین پورے قرآن میں نہیں ہے۔ ہے کوئی حافظ مجھے ڈھونڈ کے دکھا دے کہ ہے؟ آمین پورے قرآن میں نہیں ہے، آمین حضور کا فرمان ہے، حدیث ہے۔ ہم نے نماز میں حدیث پڑھی، کتنی حدیثیں ہو گئی؟ اس کے بعد ہم نے اللہ اکبر، اس کے بعد ہم نے سورت پڑھی، سورت کے بعد ہم نے رکوع کیا، رکوع میں سبحان ربی العظیم یہ حدیث ہے، کتنی حدیثیں ہو گئی؟ سمع اللہ لمن حمدہ کتنی حدیثیں ہو گئی؟ ربنا لک الحمد کتنی ہو گئی؟ اس کے بعد سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کتنی ہو گئی؟ اس کے بعد التحیات للہ والصلوات کتنی ہو گئی؟ اللہم صلی علی ولا درود ابراہیمی قرآن کریم میں نہیں ہے، حضور پاک کی حدیث میں کتنی ہو گئی؟ بلند آواز سے کتنی ہو گئی؟ 9۔ اس کے بعد ہم یا تو ربی جلنی پڑھتے ہیں، یہ آیت ہے، یا کچھ لوگ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا پڑھتے ہیں۔ یہ اگر دعا پڑھیں تو کتنے ہو گئے؟ 10۔ اس کے بعد سلام پیرا السلام علیکم ورحمت اللہ 1، السلام علیکم ورحمت اللہ 2، وہ 10 اور یہ 2 کتنے ہو گئی؟ 1 درجن حدیثیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں، 1 درجن حدیثیں۔ کون کہتے ہیں ہم نماز میں حدیث نہیں پڑھتے؟ اسا تھنوں شروع نماز حدیث تو کریں دیں، کوئی ہے جو الحمدللہ سے نماز شروع کرے؟ ہم شروع ہی سبحانک اللہم سے کرتے ہیں۔ تو ہم یا تو رسول اللہ کی بات پڑھتے ہیں نماز میں، یا اللہ کا فرمان پڑھتے ہیں۔ تو میرے دوستو کتنی مبارک عبادت ہے جس میں یا اللہ کی بات ہو یا اللہ کے رسول کی بات۔ تو ہم اس بات سے غافل، آج ہم خاموش بیٹھے ہیں، ہمیں نماز حقیقت میرا دل روتا ہے، اذان کے وقت فکر ہی نہیں ہوتی نمازوں کے مسئلے پر، ذرہ برابر بھی فکر نہیں ہے۔ میرے دوستو ہماری سریکی میں کہتے ہیں آسن قبراں تے پوسن خبراں۔ یہ پوسن خبرہ کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کو وہاں نیوز چینل لگا دیا جائے گا، آپ جیو اور پتہ نہیں یہ کیا سے کیا خبروں کے چینل وہاں دیکھیں گے بھی پوسن خبراں یک کے خبر نامے دیکھ سوں۔ پوسن خبراں کا معنی یہ ہے کہ وہاں پتہ چل جائے گا، جسے کہتے ہیں نا لگ پتہ جائے گا کہ ہوا کیا ہے۔ تو میرے دوستو اسی لیے پہلے ہمیں فکر کرنی چاہیے، سلو قبل ان تصلو، کہا نماز پڑھو اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے، نماز جنازہ، نماز پڑھو اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نماز کو اللہ کے کتنے قریب سمجھتے ہو؟ کہا ہو سکتا ہے ایک پڑھی اور دوسری نہ پڑھ سکوں۔ انہوں نے کہا میں تو موت کو اتنا قریب سمجھتا ہوں کہ ایک بار سلام پھیرا شاید دوسری بار نہ پھیر سکوں۔ میرے دوستو نماز بڑی چیز ہے۔ جدہ میں بھائی بھی رہتے ہیں، سعودی عرب جدہ کی میں نے ایک کارگزاری پڑھی ہے، وہاں کے ایک اخبار میں آپ کو کارگزاری سناتا ہوں۔ ایک لڑکی کی شادی ہو رہی ہے، اور رات کو جب وہ میرج ہال میں پہنچی ہے نا، اس نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی تھی، اذانیں شروع ہو گئیں، تو اس نے ماں کو کہا ڈولی میں بیٹھے ہوئے، کہا ماں میں نے نماز نہیں پڑھی۔ تو کہا بیٹا تجھے وضو ہے؟
کہا امی وضو بھی نہیں ہے، کہا اتنے 1000 ریال لگا کر میں نے تیرا میک اپ کروایا ہے، اب تو نے وضو کیا تو میک اپ گیا، چھوڑ دے قضا پڑھ لینا۔ بچی سے صبر نہ ہوا، کچھ ٹائم کے بعد کہا امی نماز قضا ہو جائے گی، مغرب ہے، امی مجھے نماز پڑھنے دے۔ کہا بیٹا چھوڑ دے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ جب 3 بار ماں نہ مانی تو بچی یوں کہہ کر اٹھی واش روم کے بہانے، ادھر جا کر وضو کیا، اس نے چہرہ صاف کیا اور ماں کا منہ بن گیا۔ رشتہ داروں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ دوسرا تیسرا چوتھا ہمیں کیا کہے گا؟ اسے بڑی ضرورت ہے دین کا، پتہ نہیں آج کے دور میں اس نے ٹاور اور تھمبا بننا تھا کیا سے کیا، جیسے لوگ بولتے ہیں۔ اس بچی نے نماز کی نیت باندھی ہے، سر سجدے میں رکھا اور روح پرواز کر گئی۔ وہ ماں جو ابھی تک کوس رہی تھی، وہ رشتہ دار جو ابھی تک بول رہے تھے، اب سب کے منہ پہ ایک ہی لفظ ہے، واہ کیسی خوش قسمت موت، کیسی خوش قسمت موت، رب نے حالت سجدے میں بلا لیا۔ یہ نماز، ہمیں نماز کی فکر نہیں ہے۔ میرے دوستو، میں یہاں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، علماء نے لکھا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اللہ پاک کی تسبیح ہر مخلوق کرتی ہے۔ کوئی کیسے کرتا ہے، کوئی کیسے کرتا ہے، وہ اپنی حالت کے مطابق کرتے ہیں۔ کہا گدھوں کی، کتوں کی اور خنزیر کی تسبیح بھی ہے۔ ایک بزرگ پر یہ تسبیح کھلی تو اس نے تسبیح کے الفاظ سنائے کہ گدھا تسبیح کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہے وَيَقُولُ الْحِمَارُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنِي حِمَارًا وَلَمْ يَجْعَلْنِي كَلْبًا، اے میرے مولا تیرا شکر، تو نے مجھے گدھا بنایا، کتا نہیں بنایا۔ اور کتا تسبیح کرتے ہوئے کہتا ہے الحمدللہ الذی جعلنی کلبا ولم یجعلنی خنزیر، میرے مولا تیرا کرم، تو نے مجھے کتا بنا دیا لیکن نجس العین خنزیر نہیں بنایا۔ خانوال کے دوستو، سینے پہ ہاتھ رکھ کے بات سننا۔ خنزیر تسبیح کرتے ہوئے کہتا ہے الحمدللہ الذی جعلنی خنزیرا، اللہ تیرا شکر، تو نے مجھے خنزیر بنایا، ولم یجعلنی تارک الصلاۃ، مجھے بے نمازی نہیں بنایا۔ ہم نماز کو بہت چھوٹی چیز سمجھتے ہیں۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، فضائل اعمال میں، فضائل نماز کے اندر حضرت شیخ الحدیث و تفسیر مولانا محمد زکریا کاندلوی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، حدیث پاک لائے ہیں، آپ پڑھ لیجئے کہ مسلمان اور کفر کے درمیان جو برج ہے نا، پل ہے نا، حد فاصل ہے نا، باؤنڈری آف دا کفر اینڈ اسلام، وہ نماز ہے۔ جنگ یرموک ہے، خالد ابن ولید کی قیادت ہے، مسلمانوں کے سرداروں کے سردار ہیں، کمانڈر ان چیف ہے۔ 60,000 آدمی ابلہ بن جبلہ نے ان کے مقابلے میں بھیجا ہے، اور یہ 60 بندے لے کر جا رہے ہیں۔ آپ اٹھائیے واقدی کی فتوح البلدان، خالد ابن ولید کے گھوڑے کی رگام کو تھام کے اس وقت کے فوجیوں نے پوچھا ہم سے کوئی قصور ہو گیا، ہمیں نہیں لے کر جا رہے؟ فرمایا نہیں، میں تو اکیلا جانے پہ کافی تھا، لیکن ابو عبیدہ بن جراح کے مشورے پر 60 لے کر جا رہا ہوں۔ کہا وجہ؟ کہا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، جو اللہ کو یاد کرتا ہے، نمازی ہے، اس کی مثال زندہ سی ہے، جو رب سے غافل ہے، بے نمازی ہے، اس کی مثال مردہ سی ہے۔ میں 60,000 کے قبرستانوں میں 60 کو لے کر جا رہا ہوں، مجھے کیا ڈر ہے۔ یہ ایمان تھا، اور آج ہم غافل، نہیں معلوم۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ فضائل اعمال میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنروں پر جاسوس بٹھاتے اس نیت سے کہ مجھے اطلاع دینا، جب یہ نماز کا چھوڑنے والا بن جائے تو میں اسے معزول کر دوں گا کہ جو اللہ کا حق کھا رہا ہے وہ اللہ کی مخلوق کا حق بھی ضرور کھائے گا۔ یہ بنیادی چیزیں حقوق اللہ میں، نام حق میں ہے
روز محشر کے جاں گداز بود، اولی پرسش نماز بود۔ فرمایا قیامت کا دن جان کو پگھلا دینے والا دن ہوگا، اور پہلی طور پر جس چیز کی پوچھ ہوگی وہ نماز ہے۔ ہم کلمہ پڑھ لینے کے بعد اس سے غافل ہیں، کچھ معلومات نہیں ہے۔ میرے دوستو، حقوق اللہ میں یہ بنیادی چیز ہے، ہمیں اس سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم اپنے شریعت و دین و ایمان و اسلام و مذہب اور قرآن کے ساتھ مخلص نہیں ہیں تو پھر اور کیا بچا؟ میں نے ایک رسالہ پڑھا ہے، اس میں ایک بزرگ نے اپنی ترتیب پر کچھ لکھا تصور و خیالات میں، اور اس کا نام رکھا شیطان سے انٹرویو۔ وہ شیطان سے گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے سنا کیا حال ہے، خیریت ہے؟ بات میں اس نے کہا تو شیطان ہے، مردود ہے۔ تو شیطان اس بندے سے کہنے لگا کہ میرے مردود ہونے کی کوئی دلیل تو دے دے، لیکن وہ دلیل دینا جس میں تو نہ پھنسے۔ انہوں نے کہا دلیل ہے، جب اللہ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا تو سب کو فرمایا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا اور تو نے انکار کیا، اور اللہ نے تجھے فخرج منہا فإنک رجیم کہہ کر لانتی بنا کے نیچے پھینک دیا، اور آج تو مردود اور ذلیل و خوار ہو کر گھوم رہا ہے۔ شیطان کہنے لگا او ابن آدم تیری دلیل پوری ہو گئی؟ کہا جی پوری ہو گئی۔ کہا مجھ سے بڑا شیطان تو ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا میں نے ایک سجدے کا انکار کیا، ابلیس بن گیا۔ تو دن میں 5 بار بلائے جانے والے سجدوں کا انکار کرتا ہے، تو 30 مار خان ماں کا بیٹا ہے، تو کچھ نہیں ہے، تو انکار کر رہا ہے وہ۔ میرے دوستو ایک جملہ کہتا ہوں سنو، اللہ نے ہمارے کندھوں پر فرشتے بٹھائے ہیں، بٹھائے یا نہیں بٹھائے؟ 2 فرشتے بیٹھے ہیں، ایک نیکیاں لکھنے پر مامور ہے، ایک گناہ لکھنے پر مامور ہے۔ یہ کل فرشتے کرامن کاتبین 4 ہیں، 2 صبح آتے ہیں شام تک رہتے ہیں، شام کو جاتے ہیں، 2 شام کو آتے ہیں صبح تک رہتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جو دونوں فرشتے ہیں نا، دائیں طرف والا نیکیاں لکھتا ہے، بائیں طرف والا گناہ لکھتا ہے۔ بائیں طرف والے کو دائیں طرف والا اس کی ڈیوٹی ختم ہونے کے وقت تک گناہ نہیں لکھنے دیتا، سفارش کرتا ہے، درخواست کرتا ہے۔ کولیگ ہے نا، ساتھی ہے نا ایک دوسرے کے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو یہ دایاں بائیں کو کہتا ہے کہ یار یہ ابھی توبہ کر لے گا، معاف ہو جائے گا، پھر تجھے لکھا ہوا میٹنا پڑے گا، ذرا صبر کر لے، پینڈنگ کر لے، سائیڈ روم میں ڈال دے، تھوڑا صبر کر۔ نیکی والا نیکی فوراً لکھ دیتا ہے، آپ توجہ میری طرف کریں، چھوڑیں توجہ، نیکی والا فوراً نیکی لکھ دیتا ہے، گناہ والے کو روکے رکھتا ہے۔ اگر بندے نے گناہ سے توبہ کر لی تو اس فرشتہ سرخرو ہو کے کہتے ہیں دیکھا نا اس بندے نے توبہ کر لی ہے، معافی ہو گئی جی ہو گئی۔ اور اگر یہ اس کی ڈیوٹی کے اینڈ تک گناہ سے توبہ نہیں کرتا تو وہ آخر میں کہتا ہے کہ یار لکھ لے، اس نے اپنی بدقسمتی متھے لگا لی ہے تو میں اس کے متھے سے کیسے اتار سکتا ہوں، اس نے گلے میں ڈال دی ہے، اس کے ماتھے سے میں کیسے اتار سکتا ہوں۔ میرے دوستو غلطی شیطان کرواتا ہے، توبہ ہم تو کر لینا۔ دنیا میں ختم نبوت کے بعد کسی نئے نبی نے مبعوث نہیں ہونا کہ ہم کہیں گناہوں سے پاک ہے۔ بابا گناہوں سے پاک یا تو فرشتے ہیں اور یا انبیاء ہیں یا صحابہ محفوظ ہیں جن سے گناہ اللہ معاف کر دے، باقی ہم سے تو گناہ ہوں گے۔ ہم ایسے تو نہیں ہیں کہ ہم سے گناہ نہ ہو، ہم سے تو گناہ ہوں گے، لیکن توبہ کا آپشن بھی تو ہمارے پاس ہے نا، ہم فوراً توبہ کر لیں، ہم معافی مانگ لیں۔ دیکھو یہ کپڑا میلا ہوتا ہے، ہم اسے آگ میں جلا دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ واشنگ پاؤڈر ڈال کر واشنگ مشین میں واش کر لیتے ہیں، دھل گیا تو پھر پہنا۔ تو کپڑا میلا ہوا آپ نے دھو لیا، دل کو گناہوں سے میلا دل ہو رہا ہے، اسے ہم دھوتے کیوں نہیں ہیں؟ اس گلاس میں سفید پانی ہے، اس میں انک کا سیاہی کا ایک قطرہ ڈالے نا، یہ تھوڑا سا میلا دھندیالا ہو جائے گا، پھر 2 3 4 اور ڈالے تو کالا ہو جائے گا۔ اور اس کو سفید کرنے کی ایک ترتیب ہے کہ اس میں اور صاف پانی ڈالتے جاؤ، یہ سفید ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں دل بھی ایک اس طرح ہے، اس پر شیطان ڈاٹ لگا کر کالا کر دیتا ہے،
ہم توبہ کر لیں پھر معاف ہو جائے گا، پھر وہ ڈاٹ ختم ہو جائے گا، دل سفید ہو جائے گا، ہم کیوں نہیں کر لیتے؟ تو یہ بنیادی چیز ہمارے اوپر نماز ہے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے۔ اسی طرح حقوق العباد پہ آئیے۔ حقوق العباد میں سب سے پہلے قیامت کے دن قتل کا سوال ہوگا۔ یہ ناحق قتل بہت بڑی چیز ہے۔ قرآن کہتا ہے خالدن فیہا، جیسے کافر جہنم میں ہمیشہ رہے گا، یہ ناحق قاتل بھی ہمیشہ رہے گا۔ ناحق قاتل میں آپ کو یہ میں نہیں کہہ رہا کہ حقدار بھی قاتل بن جائے، حقدار قاتل حکومت وقت ہوتی ہے جو حق کی بنیاد پر بدلہ لے سکتی ہے۔ آپ کا اور میرا کام لا اینڈ آرڈر کے مسائل کو ہاتھ میں لینا نہیں ہے۔ تو کسی نے کسی کو مار دیا تو کل قیامت میں بھی ای ذنب قتلت کا سوال ہوگا، اور یہ کل قیامت میں پوچھو گی۔ اور آج بندے کو مار دینا تو لوگ مذاق سمجھتے ہیں، کیا ہوا جی؟ یاد رکھیں اوور اسپیڈ چلانے والوں، تم نے گاڑیاں، تم نے بائکس تیز بھگا لی ہیں، تم نے احتیاط نہیں کی اور کوئی بندہ مر گیا تو تم بھی قاتل ہو۔ دنیا میں بچ جاؤ گے، تمہارے پاس ڈرائیونگ لائسنس موجود ہے، لیکن آخرت میں جب منکر نکیر سوال کرنے آئیں گے تو بچنے کا کوئی چانس نہیں ہوگا۔ دنیا میں 2 جھوٹ بول کے آپ نے بچ جانا ہے نا۔ قبر کی منزل بہت سخت ہے، قبر کی گھاٹی بہت سخت ہے، قبر کا معاملہ بہت سخت ہے، کلے قبر آونی ہے، کلے۔ وہاں انٹرنیٹ سے ریلیشن شپ آپ کا نہیں ہوگا، وہاں دوست آپ کے نہیں ہوں گے، جن کے لیے مال کمایا وہ بھی منہ پر مٹی ڈال رہے ہوں گے۔ ادھر آپ کا نامہ اعمال جائے گا اور آپ جائیں گے۔ تو اسی لیے آخرت میں بھی اپنے معاملات کو دیکھ لیا کریں۔ قتل میں بنیادی طور پر سختی اس لیے ہے کہ ہم دوسرے کے حق کو کھا جاتے ہیں۔ جینا اس کا حق ہے، ہم نے اس کے حق کو کھا لیا، اس کے حق کو ہڑپ کر لیا۔ اسی طرح کئی قتل ہیں جو ہم معاشرے میں کرتے ہیں، صرف گردن کاٹنے کا نام حق کھانا تو نہیں ہے۔ والد فوت ہو جائے، بہنوں کا حق بھائی کھا جائے تو یہ بھی اس کے حقوق کا قاتل ہے۔ آج عجیب روش ہے، بھائی سمجھتا ہے جیسے باپ کا نطفہ میں ہوں، میری بہن نہیں ہے۔ واہ لوگ، واہ زمانہ، واہ وقت۔ میرے دوستو، جیسے بھائی وارث ہے ویسے بہن وارث ہے۔ باپ نے اس کی شادی پہ کروڑوں کیوں نہ خرچ کر دیا وہ پھر بھی وارث ہے۔ بھائی بہانہ بناتے ہیں، ابے تیندی شادی دے ہوتے لکھاں روپے لے آن تو تے کو ابے پین کے پرنایا آئی، تیری شادی تے پیو کشا نہیں لئی، تیری شادی پر ابے نے کچھ نہیں لگایا تھا۔ یار بہن کی شادی پہ 4 روپے باپ لگا دے، وہ وراثت سے محروم، تو تیری شادی پر بھی تیرے باپ نے بہت کچھ لگایا تھا، تو بھی محروم ہوں، زمین مولوی صاحب کو دے جا، جان چھٹی۔ یہ میرے پاس کیسز آتے ہیں، بھائی اپنی بہنوں کو لے کر آئے ہیں کہ مولوی صاحب نے سمجھائے، ابے نے 3-3 لاکھ روپے ان کی شادی پہ لگائے تھے، یہ پھر بھی حصہ مانگتی ہے۔ میں نے کہا جی تیری شادی پہ بھی ابے نے کوئی لگائے تھے؟ ہاں صاحب میں پوچھ رہا ہوں، ابا لاوے نہ، میں کہ بابا تیری تے لا چھوڑے ایندے تے لا چھوڑے، زمین تو وے لے وے اے مسجد کو دے چا۔ انہوں ڈاڈی سمجھ آتی، انہوں روٹی کو چوچی نہیں آتی بھی کان والے پاسوں گراں پہنچو، نہ یوں سمجھ نہیں آتی۔ یہاں پوری عقل مندی ہے، دین کے بارے میں کوئی مسائل نہیں ہے، یہ دوسرے کے حقوق کھا جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من اخذ شبرا من الارض بغیر حق یطوق اللہ یوم القیامت 7 ارضین۔ کہے لوگو، اگر ایک بندہ دوسرے بندے کے ساتھ زمین کا پڑوسی ہے اور اس بندے نے زور پر جبری طور پر ایک بالشت، دیکھو سادھے ایک گیٹ، شبرم من الارض، ایک بالش زمین آگے کر لی اور اپنا دیکھو سا بننا آدھی ہیں بھئی ننگا چکیت ہے، آگے لگا دیا اپنی باؤنڈری کو، یطوق اللہ یوم القیامت 7 ارضین، قیامت کا دن ہوگا، اس کو اللہ بلائیں گے، 7 زمینوں کا طوق بنائیں گے۔ عربی میں طوق کہتے ہیں، ہماری زبان میں پنجالی کہتے ہیں، وہ جو گلے میں بیل کو باندھ دی جاتی ہے، سرکچ کیا آدھنے کو پنجالی آدھن، وہ جو گلے میں ڈال دیا جاتا ہے، یوں ڈال دیں گے۔ 7 زمینوں کو طوق کہیں گے، یہ لے، ابھی تو نے ایک بالش زمین لی تھی، اسا وگے تے کلے بے دے کھا بنے۔ ہماری زبان میں ایک جملہ کہتے ہیں ڈاڑھیاں دے ڈنگے بننے ہوندن صاحب، اے ڈاڑھا کوئی زمین اسمان دے اتو لے کے آیا ہے،
بھائی شریعت سے بڑھ کے کون کسی کا حق دے گا؟ اتنا حق لینا بھی منع ہے، اور ہم دوسروں کے حقوق کھا جاتے ہیں۔ نیا گھر بنے نا اور پرانی دیوار گرے تو مصری کہتے ہیں کوئی نہیں پتا ہندی کندھی کو کھان کے تو ڈو سے اندر بڑھا دے۔ ٹھیک ہے، آپ کے پڑوسی کو علم نہیں ہے، موت بھی تو آنی ہے اور قبر بھی آنی ہے، کب تک زندہ رہو گے؟ میں اپنی گھر کی تعمیر کر رہا تھا تو ہمارے ایک سائڈ کے پڑوسیوں نے کہا کہ یہ زمین ہماری ہے۔ میرے پاس 1935 کے کاغذ ہیں کہ زمین ہماری ہے، اور ان کے پاس 1970 کے بھی بعد کے کاغذ ہیں، پروف نہیں تھا۔ دنیا کے کسی فورم پہ جاتے میں دلیل کی دنیا میں کیس جیت جاتا۔ مجھے میرے استاد جی نے سمجھایا بیٹا حق چھوڑ دے۔ میں نے کہا میں تو حق پر ہوں، تو کہتے تبھی کہہ رہا ہوں حق چھوڑ دے، تو باطل پہ ہوتا تو میں تھپڑ مار کے کہتا کہ چھوڑ دے، تو حق پہ ہے اسی لیے کہہ رہا ہوں۔ کیا پھڈے ڈالنے ہیں زمین کے؟ کہا مولانا علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت بھی اسی مسئلے پر گئی نا، کچھ خیال کر، چھوڑ دے، اللہ دے گا، چھوڑ دے۔ کیا ہوتا ہے؟ 40 فٹ کی زمین تھی، میں نے ایک کہنے پہ اللہ کے فضل سے چھوڑا ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ سکون کی نیند سوتا ہوں۔ ہمیں قبر بڑی چاہیے، ہمیں آخرت بڑی چاہیے، بھائی ہمیں نہیں چاہیے، چھوڑ دیں۔ جہاں آپ نے رکھنے ہیں اینٹ آپ رکھ دیں، جزاک اللہ۔ دنیا کا کمرہ چھوٹا ہوگا نا آخرت کا بڑا ہو جائے گا، یہ سکون لے کر تو دیکھو۔ اور آج ہم سمجھتے ہیں میرا حق ہے تو میں گردن دبوچ کے لوں گا۔ بھائی حدیث پاک میں ہے بے جوڑ موتی کا محل اس شخص کو ملے گا جو حق میں ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ اللہ، حق میں ہونے کے باوجود فرمائے جھگڑا چھوڑ دے۔ بے جوڑ موتی کا محل فی اور ذل جنہ، جنت کے وسط میں ملے گا، وہ ادھر بھی جنتیوں کو دیکھ سکے گا، ادھر بھی دیکھ سکے گا۔ یہ صرف سنانے کے لیے نہیں ہوتے، کرنے کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ ہم دوسروں کے حقوق ہڑپ کر جاتے ہیں۔ حقوق ہڑپ کرنے میں، حقوق و لباس میں ہم ماں باپ کے حق کھانے والے بھی ہیں۔ بیٹا تھوڑا بڑا ہو نا، وہ سمجھتے ہیں پیو میں نہ شدہ چبا لے کو کک ہی سمجھ نہیں آتا۔ یہ اس بیٹے کی بے وقوفی کا پہلا دن ہے جو اپنے باپ کو بے وقوف کہہ دے۔ بیٹا یہ جوانی تو چڑیا کے بیٹے پر بھی آئی تھی، جو آج جوانی کا جوش تجھے مار رہا ہے۔ طاقتیں ہر وقت ایک نہیں رہتی، سلطنتیں ہر وقت نہیں رہتی، جوانی ہر وقت نہیں رہتی۔ بیٹا تھوڑا کھاونا تو جھل کے کھا۔ جو اپنے والد کو دو جملے، ماں باپ کی قدر دلوں سے نکل گئی ہے، یہ قیامت ہے۔ ایک والد نے اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ابا درخت ہے، کہاں بیٹھا ہے؟ ابو درخت پر کوا بیٹھا ہے۔ والد نے پھر پوچھا، تیسری چوتھی بار پوچھا ہوں کہ ابا کہاں بیٹھا ہے؟ کہاں؟ نانگ نہیں بیٹھا، کمل ہے؟ چڑھ کے بولا کوا ہے، کوا۔ تو باپ نے کہا بیٹا بیٹھو ادھر، میری فلاں الماری سے فلاں ڈائری نکال کے لاؤ۔ یہ حیران ہوا، وہ ڈائری نکال کے لایا۔ انہیں کہا فلاں ڈیٹ کھولنا، فلاں ڈیٹ کھولی۔ اس نے کہا پڑھنا کیا لکھا ہوا ہے؟ اس کے باپ کے ہاتھ کا، اس کے بیٹے اسی کے لیے لکھا ہوا ہے کہ آج فلاں سن ہے، فلاں مہینہ ہے، فلاں دن ہے، آج میرے بیٹے نے بولنا سیکھا ہے۔ اور سب سے پہلے مجھ سے پوچھا ابو وہ درخت پہ کیا بیٹھا ہے؟ میں نے کہا بیٹا کوا۔ تو 15 بار 12 بار مجھ سے پوچھا ابو کیا ہے؟ میں کہتا تھا کوا۔ وہ ہنستا تھا، اسے خوشی ہوتی۔ وہ کہتا کیا؟ میں کہتا کوا۔ اس نے متعدد بار پوچھا، میں نے متعدد بار بتایا۔ میرے لیے خوشی کا دن ہے کہ آج میرا بیٹا بولنا سیکھ گیا۔ میں نے کہا پتر پڑھ کے ذرا، بیٹا پڑھ لے۔ آج 4 دفعہ بولنے پر تو پھٹ پڑا۔ اے ماں پر زبان چلانے والا، تیری اس ماں نے صدقے کی چیزیں بانٹی تھی تیری زبان کے بولنے کے شروع ہونے والے دن پر۔ تجھے اس ماں نے بولنا سکھایا تھا، آج تو زبان کی چرب لسانی اپنی ماں پر بولتے ہیں۔ جس دن ماں نہیں ہوگی تو پوچھیں گے۔ دنیا والے اپنے ماں باپ سے ملنے اپنے گھر جاتے ہیں۔ مجھ سے پوچھو میرے دل پر کیا گزرتی ہے، میں ماں باپ سے ملنے قبرستان جاتا ہوں۔ جس دن والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا نا، پوچھیں گے دنیا کی ہر نعمت ہونے کے باوجود نوالے کا مزہ ختم ہو جائے گا، لقمے کی لذت ختم ہو جائے گی۔
ہمیں یوں نہیں دکھتا، ہم دوسرے کے حقوق کھا رہے ہیں۔ اور میرے دوستو، جب ہم اس عمر میں پہنچے کہ ہمیں یہ سوچ آئے کہ میرا والد ٹھیک کرتا تھا، اس وقت ایک میرا بیٹا پیدا ہو چکا ہوتا ہے جو مجھے کہتا ہے ایک کملا سیگی ہے، جیسے کرنی ویسے بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ دنیا میں کسی بدلہ کسی کو ملے نہ ملے، ماں باپ کے نافرمان کو اس دھرتی پر رب ذلیل کرتا ہے، موت سے پہلے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ میں نے ایک جنازہ پڑھانا تھا، میں جنازے کی تیاری میں بیٹھا، ایک بوڑھا بابا آیا کہ مجھے مسئلہ بتا دے۔ میں نے کہا چاچی جان بیٹھے، میں ایک جنازہ پڑھا کے آ رہا ہوں۔ وہ میرے دارالفتہ میں بیٹھ گیا، میں جنازے سے واپس آیا تو ایک اور بوڑھا بابا بھی میرے ساتھ آیا۔ جب ہم آ کر دارالفتہ میں بیٹھے، میں نے کہا چاچا جان آپ نے مسئلہ پوچھنا تھا۔ میں بات کرنے لگا تو جو میرے ساتھ آیا تھا نا ایک بزرگ، یہ بزرگ اس بزرگ سے لڑنے لگ گیا۔ میں نے کہا مولوی کو مسئلے پوچھنا آیا بیٹھ یہ، میں نے اسے کہا جی کوئی چائے پی، ٹھنڈا کوئی بوتل پی، ایک منٹ مجھ سے مسئلہ پوچھنے بتانے دے۔ میں نے کہا نا مولوی صاحب کیا مسئلے پوچھ رہے ہیں، میں اس کو جانتا ہوں ہمارے علاقے کا ہے۔ پتہ ہے مسئلہ کیا تھا؟ پہلا بندہ مجھ سے مسئلہ پوچھنے آیا کہ مجھے فتویٰ لکھ دیں کہ میرے بچوں نے مجھے مارا ہے اور میری کمر کی ہڈی توڑ دی، آج میری عمر 80 سال سے اوپر ہے، میں ان کو حق نہیں دینا چاہتا۔ حالانکہ آنکھ کرنا اسلام میں نہیں ہے، یہ فتویٰ کبھی کوئی مولوی نہیں لکھ سکتا کہ وہ آنکھ والا مسئلہ لکھ کر دے دے تو مولوی ایمان تو فارغ تھے، اپنے ران تو فارغ۔ تو میں تو اسے سمجھانے لگا کہ اب چاچا یہ مسئلہ یوں نہیں ہوتا، انہوں نے بہت لعنت والا کام کیا ہے، کوئی ترتیب بناتے ہیں ان کے سمجھنے سمجھانے کی، کوئی معافی تلافی کی، یوں نہیں ہے۔ تو یہ جو دوسرا بوڑھا آیا نا، اس نے مجھے کہا کہ مولوی صاحب اس سے پوچھو اس نے اپنی جوانی میں کیا کیا تھا، اس نے ایتا اپنے پیو کو کٹا یہ کہ اس نے بھی تو اپنے باپ کو جوانی میں مارا تھا۔ جب میں نے اس پہلے بوڑھے کی طرف دیکھا، وہ بیچارہ یوں رو رہا ہے، سر نیچے اور اس کی آنکھوں میں آنسو۔ وہ کہنے لگا جی سچ کہہ رہا ہے آدمی، میری عمر 24 سال تھی، میں نے اپنے باپ کو مار کے گھر سے نکال دیا تھا، آج عمر 84 سال نہیں تھی، 60 سال کے اندر رب نے ضلالت کا بدلہ لیا ہے۔ ماں باپ کے دل توڑنے کا اس طرح دنیا میں ملتا ہے بدلہ۔ خوش قسمت ہو جن کے ماں باپ موجود ہیں، پاؤں پکڑ کے ماں باپ کو منا لو۔ ہمارے بڑے اپنی زبان میں سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ ڈٹھا راہ ونجی بھاویں دور ہوئی، کھڑوتا پانی نہ پیویں بھاویں نور ہوئی، پیو ماں کو غلط نہ آکھیں بھاویں لکھ نہ دا قصور ہوئی۔ باپ ٹھیک ہے پھر بھی ٹھیک ہے، غلط ہے پھر بھی ٹھیک ہے، میری اتھارٹی نہیں ہے میں والد کی اتھارٹی کو چیلنج کر سکوں۔ اسی طرح ماں کا معاملہ ہے، گھر میں کوئی کام بھی نہ ہو نا، بندہ آ کر پوچھتا ہے امی کتنے ہے، فلاں کم ہے، ٹھیک۔ میرے دوستو اللہ کی قسم، دنیا کے بڑے بڑے پی سی ہوٹل اور شیراٹن ہوٹل کی روٹیوں میں وہ مزہ نہیں ہے جو ماں کے ہاتھ کی پکائی ہوئی روٹی میں۔ اس لیے حق نہ کھائیں۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جب شادی ہو جاتی ہے نا تو وہ دو طرح کے ہو جاتے ہیں، یا تو بیوی کے اتنے غلام بنتے ہیں کہ ماں کے آنکھوں میں آنسو دلاتے ہیں، یا ماں کے اتنی قریبی ہو جاتے ہیں کہ جس عورت کو اپنے گھر میں بیاہ کے لائیں اس کے حقوق کھا رہے ہوتے ہیں۔ دس از اے سینسٹیو میٹر، بہت حساس معاملہ ہے۔ آپ نے دونوں کے حقوق میں برابری کی بنیاد دیکھنی ہے۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا ماں کو سچا کروں تو بیوی ناراض ہے اور بیوی کو سچا کروں تو ماں ناراض ہے، میں کنتے ونجا، میں تو پھا لگ گیا۔ میں نے کہا اس کا بھی حل ہے، سب میں ماں کو سچا کرو، کمرے میں جا کر بیوی کے پاؤں پڑنے پڑے نا تو پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے کہو کہ میرے لیے وہ دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے، خدا کے لیے تو چپ ہو جا۔ غصہ نہ کرنا اس پر، بیوی پر غصہ نہ کرنا، پیار سے کہنا اور اسے سمجھانا آج یہ ساس ہے نا، کل تو نے بھی ساس بننا ہے۔ میرا عورتوں میں بیان ہو تو میں خواتین کو ایک بات سمجھاتا ہوں، آج خواتین کو نہیں نا تو کلاس تواری لگتی پئی ہے، خواتین میں ہو تو میں انہیں کہتا ہوں آج کی بہو کل کی ساس ہے، جو کسی کے گھر جاتی ہے اور سوچتی ہے نا اس کو اس کی ماں سے توڑ دوں گی، وہ یاد رکھے کل اس کے بیٹے نے بھی بیوی لانی ہے تو اپنا خیال ہی منا میں انشاءاللہ۔ لیکن آپ مرد ہیں تو میں آپ کو حقوق بیویوں کے بتاتا ہوں،
اللہ کے رسول سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے اچھا بندہ کون ہے؟ اللہ کے رسول نے 2 بار فرمایا، جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ تمہیں بتاؤں سب سے بہتر کون ہے؟ تمہیں بتاؤں سب سے بہتر کون ہے؟ فرمایا جی ہاں بتائیں۔ فرمایا خیرکم لأہلہ، جو اپنی بیویوں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے تم میں سب سے بہتر ہے۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں کہ میں اپنی بیویوں سے بہتر ہوں۔ بابا کوئی بندہ اپنی بیوی کی عزت کرے تو لوگ کہتے ہیں رن مرید ہے، رن تلے لگا ہوا ہے صاحب، اور اگر وہ لڑکی رکھے اور گرل فرینڈ رکھے اور اس کو گفٹ دے اور سارا مکالا ملے تو لوگ آدھن واہ چھیری رکھی کھڑا ہے، بڑا ترکڑا آدمی ہے، لاکھ لعنتیں ہوں دے بوتھڑ دے۔ یہ ترکڑا بندہ جو دوسرے کی عزت کو پامال کر رہا ہے، جو دوسرے کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، یہ عزت دار ہے؟ او بھائی جہاں اس کو حق نکاح ملا ہے، جو حلال کی چیز ہے، یہ وہاں حقوق ادا کرتا تو اس کو اچھا کہتا۔ میں کہتا ہوں سنو، بیوی کی وہ باتیں ماننا جو شریعت اجازت دیتی ہے تو اس پر تو اللہ بھی خوش ہوتے ہیں، اور بیوی کی وہ بات ماننا جس پہ شریعت منع کر دے وہ غلط ہے۔ بیوی آپ کو کہے نا میں گھر میں ٹی وی لے کر آ کر دے دیں، اس کا مسئلہ ہے، میں کہوں گا ہاں یہ نہ مانیں، لیکن وہ اپنے ابا کے گھر جانے کے آپ سے اجازت مانگتی ہے اور تو ساکو جی نہیں پیو دے گھر کیوں ویندی ہے، یاد رکھ کل تیری دھیوی پر نہیں جڑے۔ آپ نے یاد رکھیں شادی شدہ آدمی اپنی بیٹی کی تقدیر لکھ رہا ہوتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ طرز عمل میں، جو طرز عمل بیوی کے ساتھ ہے نا وہی اپنی بیٹی کے ساتھ آپ تقدیر لکھ رہے ہیں، وہی آپ کی تقدیر ہے۔ اپنی بیٹی کو سامنے رکھ کر سسر کی بیٹی کے ساتھ برتاؤ رکھنا۔ اور بعض خناس اور بدقسمت لوگ، بلکہ میں ایک جملہ کہتا ہوں بدبخت خاوند بیویوں کو مارتے ہیں۔ میں اس مرد کو مرد نہیں مانتا جس مرد کی وجہ سے صنف نازک کے آنکھ میں آنسو آئے، میں نہیں مانتا۔ یہ جڑا نہیں ہے جھڑکل رن ہے، یہ کو لڑا نہ ہے، اندے کل دماغ ہوئے تو زال خوش ہوئے سا، اس دے کل دماغ کو نہیں ہے، چبل بٹا چبل ہے، اسے ہاتھ اٹھانا آتا ہے۔ بھائی اللہ کے رسول نے فرمایا روید بالقواریر یا انجشا، ایک صحابی کو فرمایا کہ بیوی تو یہ عورتیں تو کانچ کا برتن ہوتی ہیں، ذرا آرام سے برتاؤ کرنا، کانچ کے برتن کو تو زور سے پھینکا نہیں جاتا، تو تھپڑ مار رہا ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کو قرآن حدیث آکھا ہے، یہ علماء بیٹھے ہیں، آپ ذرا لے آئیں علماء کے پاس، مجھے ایک آیت قرآن کی دکھائیں کہ بیوی کو خاوند منہ پر مار سکتا ہے، آپ مجھے دکھا دیں، میں آپ کے ہاتھ چوموں گا، بھویں کٹا کر آپ کا غلام بنوں گا، پوری زندگی آپ کے گھر کی نوکری قبول کروں گا، مجھے کوئی قرآن حدیث کی دلیل دکھا دیں۔ بھائی یوں نہیں ہے جو آپ نے ترتیب رکھی ہوئی ہے، وَضْرِبُونَ کے مطلب کی شرح بھی موجود ہے، یوں نہیں ہے۔ جنے دا پوترے تو کہیں جنے تے ہاتھ چاہ نا، زال تے ہاتھ چاہنے، یہ حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے۔ بھائی اسے پیار سے سمجھائیں، آرام سے سمجھائیں، ادب سے سمجھائیں، انسانیت سے سمجھائیں، سنجیدگی سے سمجھائیں، وہ نہ مانے تو اس پر صبر کریں، رب آپ کو اجر دے گا۔ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے یا سیدھی؟ بولیے بولیے، ہون لوگ علاوڑ چپ تھی گئے، ہون علاوڑ میں تو ٹھیک ہے، تو نہیں تو میں واخر دعوانا، میں کو کوئی لوڑ کو نہیں۔ آپ یہ نہ سمجھنا کہ میں آپ کے سامنے ایسی باتیں کر رہا ہوں، میری بیک وقت 3 بیویاں اور 11 بچے ہیں، جی ہاں، توارے جو ایک جنا اٹھے جرا کے میرے 3 زالین 11 جانا بالین، بسم اللہ پٹکا چاہ کے میں تو سر تے رکھے سا۔ آپ یہ نہ سمجھنا ہے اسے بچہ ہے اور ایسی باتیں کر رہا ہے، میں بچہ نہ، بچہ کھچا ہے، ٹھیک ہے؟ میں تجربہ رکھتا ہوں آپ کے ان فیملی میٹرز کو سالو کرنے کا، میں اس بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ اے جے کو زال دو جی شادی دی اجازت نہیں نے دی نا، کیوں نہیں نے دی؟ اے جیاں تو انہوں نے ہاتھ رکھا ہے نا، اور ہماری بیویاں ہمارے ولیمے خود بانٹتی ہیں، میں آن دا ایئر کہہ رہا ہوں۔ میری ساس صاحبہ، پہلی ساس میری دوسری اور تیسری شادی کے ولیمے بانٹتی ہیں عورتوں میں۔ آپ بیہیویئر ٹھیک رکھیں نا، میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا جو دوسری شادی کرے اور پہلی کو دیکھتے تک بھی نہیں ہے، اور ہماری آج بھی پہلی ہے۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ پہلی حضرت خدیجہ تھی، خدیجہ تھی۔ یار کوئی معاملے میں ترتیب بھی بندے کو رکھنی چاہیے، کوئی توازن بھی رکھنا چاہیے۔
مرد ہیں, جملہ منہ سے بولنا چاہیے. بھائی آپ کے پاس زبان ہے, زبان کی دلیل کی طاقت گولیوں کی طاقت سے بہت بڑی ہوتی ہے. زبان صحیح چلائیں تو صحیح چلتی ہے, ورنہ اس میں ہڈی نہیں ہے لیکن ہڈیاں توڑوا بھی دیتی ہے. تو آپ اپنی زبان سے بھی بول میٹھا کر لینا گھر والوں کے لیے. میں آپ کو سمجھانے کے لیے ترتیب بتاتا ہوں. بیوی کی برتھ ڈے آئی ہے نا اور آپ نے اسے وش نہیں کیا, سالگرہ آئی ہے اور آپ نے مبارکباد نہیں دی, تو پھر اسے یوں نہ کہنا کہ میں بھول گیا تھا. اسے کہنا تیری جوانی سے تو مجھے لگتا ہی نہیں ہے کہ تو 1 سال بڑی ہو گئی ہے. ہوتا ہے کچھ چاہ نہ پلاوے تو وال کر رکھا ہے, تو آپ کو ڈاہ نہیں آتی زال کو سنبھلندہ کی ہوئے. میں اس پر بات نہیں کرتا ورنہ آپ کہیں گے پورا گھنٹہ ایسا کوئی ہو سمجھا. میری بات کا مطلب صحیح طریقے سے تمہیں سمجھایا جا سکتا ہے نا, تو پیار سے سمجھا, حق نہ کھائیں دوسرے کا. اور اسی طرح آپ کی بہن ہے, اس کے حقوق آپ کے ذمے ہیں. یاد رکھنا پرانے زمانے میں پھپھو کی عزت ہوتی تھی. جب پھپھو گھر میں آتی تو نئے نئے برتن نکال کر کھانے کھلائے جاتے تھے. اور آج کل کیا کہتے ہیں, ایا پھپھی منحوسن لوسی آندی ہے تو گھر رولے پوا ویندی ہے. یہی کہتے ہیں, یہ پھپھو آتی ہے اور گھر میں فساد ڈلوا جاتی ہے. آج کل معاشرہ بدل گیا ہے, ملک سا کو نہ لب گیا اللہ بھمیں. تو میرے دوستو یاد رکھنا کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ تمہاری خونی رشتہ دار کے تعلقات کے فیصلے تمہاری اولاد بیٹھ کر کرے. تے کو پوترا کے نبا چاچے نہ للایا کر یا نہ لایا کر, اے ویلا نہ ونڈ گئے. آپ نے اپنی ترتیب خود رکھنی ہے کہ آپ چھوٹوں یہ سکھیں دے ہے, چھوٹے بیٹھ کر آپ کی تقدیر کا فیصلہ کرے. تو گھر کے معاشرت میں کسی کے حق کو نہ کھاؤ, توازن میں رکھو, پھر معاملات دیکھو. تو میں نے حقوق اللہ کی بھی بات کی اور حقوق العباد کی بھی بات کی ہے. جھلکیاں دے کر 4 باتیں آپ کو سمجھائی ہیں, صرف یہی بات سمجھانے کے لیے کہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے. تو ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جس سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے. اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ اللہ ہمیں پوری کتاب لکھ کے بھیجیے. میری تقریر تے کوئی رولا نہیں پیا, کوئی پرچی ہوئی نا رولے والی, یہ پرچیاں نہ کو آکھا ہے, میں کو نہ آکھا ہے مولی رولا کہتے ہیں. میں تھوڑی تھوڑی تقریر کر کے وہدا پیا. بابا جی جی شدیونی اور تو گھنو بسم اللہ. چتروڑی کے بارے میں عقیدہ حیات النبی کیا عقیدہ ہے علماء دیوبند؟ علماء دیوبند کا نظریہ ہے انبیاء کرام وفات کے بعد اپنی قبروں میں زندہ ہیں, قبر کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام سنتے ہیں, دور سے فرشتے لے جاتے ہیں. مولانا ایک شخص کے پاس پیسے پڑے, ایک مجبور شخص اس سے ادھار مانگتا ہے, اسے کہتے ہیں میں تمہیں کھاد لے کر دیتا ہوں اور تم بیچ کے پیسے لے لو, فی بوری 500 600 6 ماہ کے بعد وصول کرتا ہے, کیا کاروبار جائز ہے؟ قرض حسنہ دے. تو دوسرا کہتا ہے پیسے دینے کے ساتھ پیسے زیادہ پڑ گئے, اس میں سود کا اطلاق. میرے دوستو اگر کھاد کے معاملات میں آپ نے جو دیا اور لیا ہے نا تو اس کو نقد کیا کریں. کھاد کے مثلاً آپ نے گندم لی ہے, گندم دی ہے, تو اس کے ادھار میں اوپر نیچے کا معاملہ بہت خراب ہوتا ہے. اس کو برابر سرابر رکھیں, جید اور ردی برابر رکھیں اور اس میں ادھار نہ رکھیں. ہاں ایک طرف سے پیسے ہو ایک طرف سے غلہ ہو پھر ادھار جائز ہو جاتا ہے. اور دوسرا پیسے دیں قرض حسنہ اور اس بندے سے زیادہ لیں اور اس زیادہ لینے کی بنیاد پہ آپ کہیں میں اتنے پیسے زیادہ لوں گا, یہ عین سود ہے. یہ سود آپ نے کسی صورت نہ لینا ہے اور نہ سود دینا ہے. سود کے اوپر تو اللہ رب العزت نے لعنت فرمائی ہے, بالکل یہ جرم ہے. علماء دیوبند کی کتاب المحند المفند مرزا کہتے ٹھیک نہیں ہے, اس بارے میں غلط عقائد بیان کیے گئے ہیں. بابا انجینئر مرزا جو ہے نا وہ انجینئر ہے, انجینئر عالم نہیں ہے. وہ عالم پلس انجینئر ہوتا تو السلام علیکم واہ واہ تھا. وہ پلس انجینئر عالم نہیں ہے, وہ جسٹ انجینئر ہے. تو جو انجینئر ہوتا ہے اس کا کام مسئلے چیک نہیں کرنا ہوتا, اس کا کام ہوتا ہے تھلی چیک کرو, سڑک چیک کرو, گلی چیک کرو. اس کا کام مسئلے چیک کرنا نہیں ہوتا. تو اس لیے اس بندے نے آ کر ہمیں آپ کو خراب کیا ہے. آپ نے عالم کی بات مانی ہے, وہ انجینئر ہو اوورسیئر ہو ٹھیک ہے, ہمیں نہیں مسئلہ, لیکن کم از کم عالم تو ہونا چاہیے نا. اس نے مسائل غلط بتائے ہیں. المحند المفند علماء دیوبند کی پہلی اجماعی دستاویز ہے, اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے.
اور وہ چیلنج کرتا ہے ان لوگوں کو جن کا کام مناظرہ نہیں ہے، چیلنج ہمارا وہ قبول نہیں کرتا۔ میں تو آنے اور کہتا ہوں کہ یار ہم سے 2 نفل شکرانے کے پڑھوا لو، کوئی پیسے ویسے لینے ہیں تو وہ لے لو، ہم سے 2 آنکھیں 4 کر لو بھائی، ہم سے کر لیں۔ اور پھر میں بولوں، میں اصل میں انہیں پتہ ہے کہ کس کو ہاتھ ڈالنا ہے اور کس کو نہیں ڈالنا، اس لیے جھوٹ بولنا گھر میں بیٹھ کے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ مولانا ادھار پر جو کھاد دی جاتی ہے یہ کاروبار ٹھیک ہے یا نہیں؟ بھائی ادھار کے معاملات یہ فلاں، یہ آپ علاقے کے علماء سے پوچھ لیں، آپ کو بتائیں گے، مجھ سے وہ پوچھیں جو میرے متعلق ہے۔ عدالتی طلاق کے بارے میں کیا رائے ہے؟ جی بالکل، عدالتی طلاق شرائط کے ساتھ واقع ہو جاتی ہے، لیکن اس میں شرائط دیکھے جاتے ہیں کہ آیا واقعی خاوند جو ہے یہ ظالم ہے، واقعی خاوند نے حق کھائے ہے، تو پھر عدالتی طلاق ہو جاتی ہے اور اس کے وقوع کا حکم ہے۔ چلو مولانا خمس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ خمس 5واں حصہ ہے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نکلتا تھا اور ان کے رشتہ داروں کے لیے وہ معاملہ ہے۔ ہاروت اور ماروت کو اصال ثواب کیا جا سکتا ہے؟ میرے خیال میں اس نے سوال تو چھوٹا لکھا ہے، اس کے پیچھے ایک داستان موجود ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہاروت اور ماروت 2 فرشتے سے آسمان سے اترے تھے، زہرہ بائی عورت کے ساتھ ان نے زنا کیا تھا، اللہ نے ان کو کنویں میں لٹکا دیا تھا، وہ قیامت تک لٹکے رہیں گے۔ یہ جھوٹ ہے، کذاب ہے، بہتان ہے، بالکل صریح الزام ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاروت اور ماروت 2 فرشتے آسمان سے آئے تھے، ببابل ہاروت و ماروت، سورۃ نمبر 2 سورۃ البقرہ، پارہ نمبر 1 رکوع نمبر 11 قرآن کریم میں موجود ہے۔ یہ 2 فرشتے آئے اور آ کر لوگوں کو بتاتے تھے کہ جادو یہ ہے اور وحی یہ ہے، ان کا فرق یہ ہے۔ تو وہ دونوں فرشتے آئے تھے اور وہ سمجھاتے تھے۔ اس کے بعد وہ آسمانوں پہ چلے گئے ہیں، انہوں نے کوئی زنا نہیں کیا، انہوں نے کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کیا۔ اور ایصال ثواب کا معنی نیکی کر کے کسی کو دیں تو نیکی کر کے اسے دیں جو نیکی کا مکلف ہو۔ فرشتہ نیکی کا مکلف نہیں ہے، اس سے بہتر ہے آپ انبیاء کو دیں، صحابہ کو دیں، اہل بیت کو دیں، فقہاء کو دیں، اولیاء کو دیں، علماء کو دیں، ان کو نیکیاں دیں۔ فرشتوں کو نیکیاں دینے کا کوئی کسی قسم کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے۔ مولانا مرزا علی مناظرے کا چیلنج علماء دیوبند کو کرتے ہیں، قبول کریں گے؟ جی میں تو قبول کرتا ہوں، میرا بائی نیم چیلنج تو کرے۔ علماء دیوبند تو دنیا میں لاکھوں ہیں، ایسی بات نہیں ہے بابا، چیلنج جس کو کرنا ہے تو بات اس سے کی جائے نا، بائی نیم وہ کرے تو انشاءاللہ میں نے علماء دیوبند کو کبھی مایوس نہیں کرنا۔ قریبی رشتہ دار اگر رافضی ہو تو ان سے کس حد تک تعلق جائز ہے اور جنازہ پڑھ لیں؟ بابا یہ بات طے ہے، جس کے دل میں صحابہ اور اہل بیت کا بغض ہے اس کا کوئی جنازہ نہیں پڑھنا۔ جامع ترمذی جلد نمبر 2 ابواب المناقب، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے جنازہ پڑھانے کے لیے آئے اور ایک چہرے شخص کو دیکھا، فوراً جنازے سے ہٹ گئے۔ صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے رسول اللہ، اس نے قرضہ دینا ہے، ہم دے دیتے ہیں، آپ اس کا جنازہ پڑھائیں، کیونکہ حضور کی عادت ہوتی تھی جب تک قرضہ نہ دیا جائے جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ فرمایا یہ بات نہیں ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ فرمان لگے انہ کان یبغض عثمان فابغضہ اللہ، اس کے دل میں عثمان غنی کا بغض ہے تو اللہ اس سے نفرت کرتا ہے، میں محمد کریم اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھایا تو ہم کسی جس کے دل میں صحابہ اور اہل بیت کا بغض ہے کسی قسم کا کوئی اس کا جنازہ نہیں ہے۔ باقی رشتہ دار ہیں تو رشتہ داری کی حد تک تعلق رکھیں، لیکن اس معاملے میں کوئی کھانا پینا اور دلی تعلق یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرے دن کا ختم دلوانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ میرے بھائی صحابہ کرام حضور پاک کی زندگی مبارک میں فوت ہوئے، خود اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے گئے، اہل بیت کی وفاتیں ہوئی ہیں، اولیاء کی ہوئی ہیں، انبیاء کی ہوئی ہیں، کسی کے یہ تیسرے دن کے ختم اور 40ویں اور یہ کل کی ترتیب نہیں ہے، شریعت میں نہیں ہے، تو ہم اس کو کیسے تسلیم کریں؟ یہ پارٹ آف دا ہولی شریعہ، یہ شریعت کا جز نہیں ہے، تو اس بنیاد پر اسے شریعت کا حصہ نہیں کہہ سکتے۔ رافضی کا جنازہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں بابا، میں اس معاملے میں نہ پڑھنے پڑھانے کا قائل نہیں ہوں، اور ان کے ساتھ کھانا پینا، جو میری ماں کو گالی دے اس کے ساتھ نہیں کھاتا، اور جو عائشہ صدیقہ کو گالیاں دے اور ہم سمجھتے ہیں اس کے ساتھ کھانا پینا، ہم کوئی کھانے پینے کے جائز نہیں ہے۔ جس کے عقیدے میں علم غیب ہو اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے۔ یاد رکھیں جس بندے کا عقیدہ اور نظریہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی اور بھی عالم الغیب ہے تو ایسے بندے کے پیچھے آپ نماز نہ پڑھیں، وہ شرک میں مبتلا ہے، اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ رافضی کے جنازہ پڑھنا پڑھانا اور نکاح ٹوٹ جاتا ہے، میں تو کہتا ہوں بندے کا نکاح کے ہیک نہیں ڈاہ رہنا تو فارغ تھیا کھڑو تھا تو ایک دا دے۔
سوال یہ ہے کہ کسی دکاندار کو جائز ہے کہ کسی چیز کا منہ مانگا ریٹ، مثال کے طور میں 500 کی چیز 1000 میں، اتنا بڑا منافع جائز ہے؟ دکاندار منہ مانگا منافع یہ حلال سمجھتے ہیں یا نہیں؟ میں نے ایک جگہ جواب دیا کہ ناجائز منافع نہ کماؤ، تو میرے پاس دکاندار 4-5 آ گئے، اب بھی کوئی سن رہا ہوگا تو میرے سر ہو جائیں گے، میں آپ کو وضاحت سمجھاتا ہوں۔ مجھے کہنے لگے مولانا آپ تو جلسے میں بیٹھ کے آسانی سے کہہ دیتے ہیں ناجائز منافع نہ اپناؤ، آپ کو پتہ ہے آج کل بل کتنا ہے، آج کل کرائے کتنے ہیں، آج کل انٹرنیٹ اور پتہ نہیں CCTV ہم لگاتے اور کیا سے کیا دینا پڑتا ہے، تو ہم یہیں سے ہی لیں گے، تو لہٰذا ہم چیز ڈبل کر کے بیچیں گے، جس نے لینا ہے لے، جس نے نہیں لینا نہ لو۔ بابا اسی لیے کوئی بندہ ڈبل منافع لیتا ہے تو لینے کی حد تک وہ جائز ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے۔ آپ اس سے نہیں خریدتے تو نہ خریدیں، نہ اونچی دکان اور پھیکے پکوان کو چھوڑ دیں، آپ کسی اور جگہ سے خریدیں۔ تو آپ کوئی زیادہ شوق ہے کہ نہیں ایسا جنٹری تو وائن تے گھرنا ہے تو وال 10 روپے دی شاید 100 روپے تو مل سی نا، تو آپ چھوٹی لیول پر جا کر کوئی چیزیں خرید اور بیچ لیں تو پھر آپ کے لیے منافع ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ بیوی نے دعویٰ کر دیا عدالت میں اور عدالت کی طرف سے نوٹس آتے ہیں خامن کی طرف، خامن پیش نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ منہ سے طلاق دیتا ہے، وہ اسی طرح طلاق ہو جائے۔ میں نے کہا شرائط میں دیکھا جائے گا، اگر یہ خامن جج کی تحقیق میں ظالم ثابت ہوا تو گھر بیٹھے جج طلاق دے دے گا بغیر خامن کے دستخط کے۔ یہ ظالم ہے، اس کا حق کھا رہا ہے، اور جج پروف کر لینا کہ حق کھا رہا ہے اور ڈر کے مارے پیش نہیں ہوتا تو قاضی وقت لکھ دے گا اور طلاق واقع ہو جائے گی۔ ہاں یہ ظالم نہیں تھا، یہ ٹھیک تھا، بیوی نے غلط جا کر دعویٰ کیا، اس کا حکم اور ہے، اس کا حکم یہ نہیں۔ اگر بیوی خود نہ لے تو وہ بیوی نہ لے کیا مطلب؟ طلاق وہ نہ لے، بابا خاوند نے بیوی نہ لے تو پھر عدالت کون گیا؟ بھیا بیٹھے خاوند خود دیتا ہے، خاوند دیتا ہے، بیوی نہ کرتی رہے وہ دے سکتا ہے۔ قرآن کہتے ہیں بیدہ عقدۃ النکاح، جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ اور نکاح کی بنیاد ہے وہ خاوند ہے، وہ خاوند دے دے تو ہو جاتی ہے۔ رات کی بات آپ کو سناؤں، میں رات ایک جگہ بات کر رہا تو انہوں نے کہا جی بیوی نے کہا میں نے طلاق نہیں سنی لہٰذا طلاق نہیں ہوئی۔ میں کہا واہ پا نے پڑھی تے ملا بڑھ کھڑی، او خدا دی بندی تجھے کس نے کہا ہے جو تیرا سننا ضروری ہے؟ بیوی کا سننا ضروری نہیں ہے، تو مجھے کہتی ہے طلاق مجھے ہوئی ہے تو میرا سننا ضروری کیوں نہیں ہے؟ سدھی انگل نل گھیو نے نکلے نا ولڈنگی انگل نل کٹھیندہ۔ میں کہ ماں سے غلط جاتے آئی ہیں، تیرا سننا ضروری نہیں ہے۔ کہتی ہے دلیل، میں کہا آج سون میں تیرے کو دلیل لینا، 14 ٹبک تیرے روشن تھی ویسن، آج دلیل بتائیں۔ میں نے کہا جب اس کو اس نے کہا تھا کہ فلاں کی بیٹی فلاں اتنے تولے حق مہر میں خاوند والد کی اجازت سے میں تیرے نکاح میں دیتا ہوں، تو اس نے کیا کہا تھا؟ کہتے قبول ہی کیا ہوگا۔ میں نے کہا آپ نے سنا تھا؟ کہتی ہے نہیں۔ میں نے کہا نکاح تھی ہی کوئی نہیں، تو نے سنا نہیں تو نکاح ہوا ہی نہیں ہے۔ کہتی ہے کیوں؟ میں نے کہا نکاح تجھ سے ہوا ہے، سنا مولوی نے ہے، سنا گواہوں نے ہے، گواہ کو تو نکاح نس گدا، تو اس کا نکاح ہوا ہی نہیں ہے تجھ سے۔ کہتی ہے میں نے نہیں سنا، گواہوں نے سنا نکاح ہو گیا۔ میں نے کہا اب بھی طلاق تو نہیں سنی، گواہوں نے سنی ہے طلاق ہو گئی۔ یہ سارے کو کوڑ نہ رہا کر میں نہیں سنا، تو بابا خاوند دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے، چاہے بیوی سنے نہ سنے، حاضر ہو غیر حاضر ہو، اس میں کوئی نہیں مسئلہ۔ مولانا فضل الرحمان کا رافضیوں کے ساتھ اتحاد ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں نے جان بوجھ کے جمعیت کی بات نہیں کی، پھر بعض لوگ برداشت نہیں کرتے حضرت مولانا کو، اب آپ نے کہا ہے تو پھر سنیں۔ قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان کا رافضیوں سے اتحاد بعد میں ہے، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کا پہلے ہے۔ آپ مجھے میں سے کوئی بندہ حضرت امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کو نعوذ باللہ لعنتی کہے گا؟ کہو نا۔ مظہر علی عذر اس کی جماعت کا نائب صدر تھا، رافضی تھا، سیاسی اتحاد تھا۔ آپ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کو سلام کرتے ہو، پوری دنیا کرتی ہے نہیں؟ ہاتھ کھڑے کر کے کہیں کرتے نہیں؟ سب بتائیں مجھے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، آپ اسے رحمہ اللہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ کہتے ہیں۔ اس کا تو سیاسی اتحاد تھا رافضیوں سے، آپ کیوں کہتے؟ اے مولوی فضل الرحمان صرف آنکھ پڈ دے بھائی، کوئی گال کو نہیں بھائی۔ سیاسی سطح پہ اتحاد ہندو سے کر لو، عیسائی سے کر لو، یہودی سے کر لو، پارسی سے کر لو، کسی نان مسلم سے کر لو، سیاسی اتحاد ہوتے، اس پہ کوئی نہیں مسئلہ۔ ہم نے کوئی اسلامی اتحاد تھوڑی کیا ہے بابا۔ سیاسی اتحاد کا کیا معنی ہے؟ یہ جو گاڑی جا رہی ہے، پیسنجر بیٹھے ہیں، ڈرائیور جا رہی ہے، راستے میں خراب ہو گئی، ڈرائیور نے کہا دھکا لگاؤ، دیسی طریقہ جو پاکستان کا ہے،
دھکا لگاؤ. آپ سب نے دھکا لگایا اور ایک سواری ہندو بھی ہے, وہ بھی دھکا لگانے لگے, تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ دھکا جائز نہیں ہے, ہندو دھکا لگا رہا ہے. آپ کہو گے؟ سارے کہیں گے بابا یہ گاڑی رکی ہوئی تھی, ہندو لگا رہا ہے یا مسلم لگا رہا ہے, گاڑی کو دھکا دے. کوئی نماز میں ہندو آ کے نہیں کھڑوتا. تو بھائی پاکستان کے معیشت کی گاڑی رکی ہوئی ہے, سیاسی اتحاد میں مولانا نے مختلف بندوں کو بلا لیا ہے, تو اس میں آپ کو کون سا اشکال ہے؟ بابا قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان کو دونوں ہاتھوں سے سلام ہے. جیسے عطا اللہ شاہ بخاری کو سلام ہے, ویسے یہ موجودہ دور کا بابا جی عطا اللہ شاہ بخاری ہے. میں بڑے درد دل سے کہتا ہوں, اللہ نہ کرے جس دن یہ شخص دنیا سے چلا گیا, آپ دیکھنا کہ ہمارے اوپر سے کتنا بڑا سایہ اٹھ گیا. میں ریاض الجنہ جاتا ہوں, اللہ آپ کو مدینہ منورہ لے جائے, اللہ آپ کی برکت سے ہمیں لے جائے. اللہ کی قسم اپنی دعا بعد میں مانگتا ہوں, پہلے دعا مولانا فضل الرحمان کے لیے مانگتا ہوں. اور یہ میں اس پر کوئی احسان نہیں کر رہا, میں ان کے شب و روز جانتا ہوں, لیل و نہار جانتا ہوں, دن رات جانتا ہوں, اس کی ذاتی زندگی اور معاشرتی زندگی جانتا ہوں, وہ اپنے دینداری میں کس حد تک آگے ہے. میں نے اس کے دن رات دیکھے ہیں, اس کی ترتیبیں دیکھی ہیں, میں نے سفر اور حضر میں ہر جگہ ساتھ دے کر دیکھا ہے, ملک بیرون ملک سفر کر کے دیکھا ہے. میں اس کی ذاتی زندگی میں جانتا ہوں بابا ایسی بات کوئی نہیں ہے. خدا کی قسم 1980 میں اسمبلی میں پہنچے ہیں, مفتی محمود رحمہ اللہ کے بعد 1980 میں جا کر اسلام آباد میں پہنچے ہیں, اور آج 2021 ہے. 41 سال ہو گئے اس بندے کا اسلام آباد میں ذاتی مکان نہیں ہے. آپ ثابت کریں. جلسوں میں تو لوگ کہتے ہیں جی یہ کر دیں گے, جی وہ کر دیں گے. اگر اتنے بڑے یہ 30 31 32 33 مارخان ہیں تو ان کو کورٹ میں جا کر ثابت کر دو کہ مولانا نے کرپشن کی ہے. بابا یہ جو ان کا بھی وہاں پر منسٹرشپ ان کی کشمیر کمیٹی کی ختم ہوئی تو ذاتی گھر نہیں تھا, طلحہ محمود نے اپنا فارم دیا اور مولانا اس میں رہے ہیں. یہ کم اس شخص کی دیانت ہے. 40 سال سے اسمبلی میں بیٹھنے والا اپنا ذاتی گھر نہیں بنا سکا, اور آج آپ کا میں نے 4 سال نہیں گزارتا, وہ کھوتے تھے بیٹھا ہوئے, آج لینڈ کروزر تے باندھا جی خان سے بیندا پیا. ہمیں وہ تو دیکھتے ہوئے اچھا لگتا ہے, لیکن مولوی کی عزت ہمیں ہضم نہیں ہوتی. مولوی دی عزت 55 سکھو. ایسے علماء پر میں یاد رکھیں, میں کسی فتنے کو اپنے سے اتحاد نہیں کراتا, وہ فتنہ ہو یا فتنی ہو. مماتیت سے لے کر مرزائیت تک میں کسی کے اتحاد کا ذاتی طور پہ قائل نہیں ہوں, لیکن ہمارے اکابر اتحاد کرتے ہیں سیاسی, تو میں ان کے خلاف بک بک بھی نہیں کرتا. یہ آپ نہ سمجھیں کہ میں اپنے اکابرین کے خلاف بک بک کرتا ہوں, نہ, میں اکابرین کے فیصلے کو اکابر کا فیصلہ سمجھتا ہوں. مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے میں نے سنا تھا, فرماتے ہیں قیادت پر اعتبار کرنا ہمارے اندر سے ختم ہو گیا. کہا لوگوں قیادت پر اعتبار کرو. کہا ایک بندہ چھت پر ٹھہرا ہوتا ہے اور وہ دور سے کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے, اور ایک لوگ نیچے بیٹھے ہوتے ہیں, دور کے بھنور کو شناسائی چھت والے کو ہوتی ہے, نیچے والے کو نہیں ہوتی. تو آپ کی قیادت جو ہے وہ آپ کی قیادت کا نظر کا دور تک واسطہ ہے, نظارہ دور تک ہے, وہاں ہمارا نہیں ہے. آخری بات کر کے بات ختم کروں. قیادت کی پالیسی اور ہوتی ہے اور کارکن کا جذبہ اور ہوتا ہے. صلح حدیبیہ میں رسول اللہ کی پالیسی صلح حدیبیہ کی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جذبہ قتال کا تھا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا, اقتلانا فی الجنہ, کا نام یا عمر, وقتلاہم فی النار, نام یا عمر. اے اللہ کے رسول ہمارے شہداء جنت میں, فرمائے یقیناً. کہا ان کے مردے جہنم میں, فرمائے یقیناً. کہا پھر ہم ان سے صلح کیوں کر رہے؟ قرآن نے آیات اتاری, انا فتحنا لک فتحا مبینا. عمر فاروق فرماتے ہیں میں مان گیا حضور کی صلح کو, لیکن میرا دل کہتا تھا کہ ہم نے صلح بھی کر لی ہے, 10 سال کا معاہدہ بھی کر لیا, اور قرآن فتح کہتا ہے, میرے مولا میرا شرح صدر کر دے, یہ کیسے فتح ہوگی؟ لیکن اللہ نے اس جگہ, رسول اللہ نے اس جگہ قیادت کی پالیسی منوائی ہے یا کارکن کا جذبہ منوایا؟ تو پتہ چلا کارکن کا جذبہ قیادت کی پالیسی کے تحت ہوتا ہے. آج مولانا فضل الرحمان قائد ملت اسلامیہ ہے, اس کی پالیسی پہ اپنے جذبے کو تابع کیوں نہیں کرتے؟ ہم اگر صحابہ کے ماننے والے ہیں تو صحابہ کارکن کا جذبہ قائد امت رسول اللہ کی پالیسی کے تابع تھا. تو بڑوں کی پالیسی کے تحت رہ کر آپ کام کریں تو کس مسئلے پر آپ کا اختلاف ہے؟ اسی لیے اس مسئلے پر آپ کو ایسی کوئی چیز نہیں کرنی چاہیے. آپ کے یہاں تو بڑے بڑے فتنے, آپ مجھے کہتے ہیں اصلاحی گفتگو کریں, مجھے پہلے کہتے ہیں میں ان مسئلوں پر بات کرتا.
یہ دیکھو نا، میں تو کون سوال پڑھ کے سنے نا، ذرا سنو یہ لکھا کیسے نے. بھائی عارف ندیم میں کو آتے ہیں اصلاحی گالیاں کرو، اتھڑاؤں اتھا آپریشن کرنا ہے یا اصلاحی گالیاں نہ کر لیں تو ہمیں کوئی صوفی مولی بڑھا کے بلا لیتے. کہتے ہیں بہشتی زیور حصہ نمبر 2 صفحہ نمبر 5 مسئلہ نمبر 26. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اگر انگلی پر نجاست لگی ہو تو 3 بار چاٹنے سے انگلی پاک ہو جائے گی، لیکن ایسے کرنا نہیں چاہیے. اگر عورت کے جسم میں قے ہو تو بچے نے 3 بار چوس لیا تو وہ پاک ہو جائے گا. کیوں لا حول ولا، مجھے دفاع کرنا آتا ہے. یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ انگلی پر نجاست لگی ہو تو چوس لو، یہ لکھا ہوا ہے. بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی بیوقوف ایسا ہو نا کہ انگلی پہ نجاست کو زبان سے صاف کر لے تو زبان پلیت ہو جائے گی، انگلی پاک ہو جائے گی. اتنی سی مسئلہ ہے. اتنے سے مسئلے پر آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں زبان پلیت نہیں ہوگی، زبان پاک تھی سی. اور خدا کے بندے لکھا ہوا ہے اگر کسی نے یوں کر دیا، یہ تھوڑا ہے کہ ایسے کرو. مسئلے میں تو کئی جگہ، اب ایک جگہ میں کہتا ہوں قانون کھولے نا، آئین آرٹیکل کھولیے. اگر آپ لا کے اسٹوڈنٹ ہیں، اگر آپ نے لا پڑھا ہے یا لا سنا ہے تو آپ آئین کانسٹیٹیوشن آف دا پاکستان جو ہمارے آئین کی بک ہے اس کو کھولے، اس میں لکھا ہوگا کہ کسی نے اگر زنا کیا تو اس کی یہ سزا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں آئین کہتا ہے زنا کرو، کھوتی کو ہاتھ لایا، لوگوں دا عقل کوئی نہیں. بھائی آئین، بہشتی زیور آئین اسلام کی کتاب ہے، قانون اور فقہ کی کتاب ہے. اس میں تو لکھا جائے گا یوں کریں گے یوں ہوگا، یوں کریں گے یوں ہوگا، یوں کریں گے یوں ہوگا. آئین اور قانون اور لا کی بکوں میں لکھا جاتا ہے یوں جرم کرو گے یہ سزا ہے، یہ جرم ہے یہ تعزیر ہے، یہ جرم ہے یہ سزا ہے. یہاں تو یہی لکھا ہوا ہے. بھائی اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے قانونی کتاب بہشتی زیور لکھی ہے، اس میں سزائیں لکھی ہیں. اور جو ان کی اسلامی کتابیں ہیں خطبات حکیم الامت 32 جلدوں میں ہیں، وہ آپ کو نظر کیوں نہیں آتی؟ ملفوظات حکیم الامت 32 جلدوں میں حضرت تھانوی کی وصیت اور نصیحت اور اسلامی عوام کی کتاب ہے، وہ آپ کو کیوں نہیں دکھتی؟ آئین کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کسی کے پاس شراب کی 2 بوتلیں پکڑی گئی اور وہ مسلمان ثابت ہوا تو 6 مہینے قید ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں قانون کہتا ہے بھی 2 بوتلیں بوجھے جگتی رہو. ہاں آئین میں یہ کہہ رہا ہے کہ 2 بوتلیں اپنی جیب میں رکھ لو. آئین کی کتاب میں لکھا ہے کسی بسیتے نے یوں کر لیا تو وہ یوں ہوگا، حکم تھوڑی ہے. عجیب بات ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1800 کے لگ بھگ کتب لکھی ہیں. آپ کا کم از کم عقل اتنا ہونا چاہیے تو پھر حضرت تھانوی کو ہاتھ لگائے. اور اگر آپ کو حضرت تھانوی کی عبارت سمجھنے سے الٹی آتی ہے تو پھر اپنے ہاضمے کا علاج ان فقیروں سے کرا لیا کریں، پھر تھانوی سب کو پڑھ لو. تو اس میں کون سا مسئلہ؟ اسی پر ایک سوال لوگ کرتے ہیں کہ تھانوی صاحب نے خواب، ایک بندے نے خواب دیکھا، خواب میں وہ کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ. تو حضرت تھانوی نے اس کو سمجھا دیا، بات ختم ہو گئی. تو اب لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھائی خواب میں وہ ایسے دیکھ رہا تھا تو اس سے کون سا گناہ ہوا تھا؟ میں نے کہا بھائی خواب میں دیکھنا کون سا جرم ہے؟ میں جو خواب میں دیکھوں بھائی تیرا مولوی صاحب کسی پڑوسن کی عورت کے اوپر زنا کے لیے گیا ہوا ہے اور میں خواب دیکھوں، صبح اپنے مولوی کو کوڑے لگاؤ گے؟ کہتا نہیں خواب ہے نا. تو میں نے کہا جی ادھر خواب سمجھ آتا ہے، تھانوی صاحب کے وقت خواب کی بات تمہارا دماغ خراب ہو جاتا ہے. تو بھائی اصول سے سمجھا کرے نا. تو یہ اصول ہے، اسی لیے اصول کو اصول کے تحت سمجھیں. اللہ نے کرم کیا علماء دیوبند پہ، ان کو پڑھانے کے لیے درسگاہ بھی دی اور سمجھانے کے لیے خانقاہ بھی دی ہے. تو ہم خانقاہ والے بھی ہیں، ہم درسگاہ والے بھی ہیں. کوئی مسئلہ ہو تو آپ خانقاہ اور درسگاہ میں آ کر سمجھ سکتے ہو. اللہ آپ کو رحم توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.